सूरह बकरा की आयत नंबर 41 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो आमीनो ईमान लेकर आओ बीमा जो कुछ भी अंजल तो हमने नाजिल किया है मुसद्दिकन तस्दीक करता है लिमा माकुम जो तुम्हारे पास है। इस आयत मुबारका के इस हिस्से के बारे में बहुत अहम बात जो अहले इल्म फरमाते हैं वो ये कि ये आयत मुबारका कुरान पाक में बार बार आती है कि हमने जो कुरान नाजिल किया है ये पिछली तमाम किताबों की तस्दीक करता है, लिहाजा इसके ऊपर ईमान लेकर आओ। इससे बड़ा एक अहम नफ्सियाती पहलू जो है वो बयान किया गया है, और वो ये कि अगर इंसान किसी एक ख़ास इल्म के साथ जुड़ा हुआ हो, एक ख़ास माहौल के साथ, या इवन किसी एक ख़ास इंसान के साथ जुड़ा हुआ हो, फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा इंसान आ जाए और वो कोई नई बात, नया इल्म लेकर आए, तो नई बात को कबूल करना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इंसानी नफ्सियात के लिए बात बड़ी मुश्किल होती है कि वो अपनी साबका बात को, साबका इल्म को जो है, साबका ताल्लुक़ को जो है वो छोड़ के किसी नई चीज़ को कबूल करें। तो कुरान बार बार ये दावा करता है कि ये कुरान जो बात करता है तो वही बात करता है जो पिछली तमाम किताबों के अंदर मौजूद है, कोई नई बात तो ये करता नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम भी वही बात करते हैं जो कि पिछले तमाम अंबिया करते आए हैं। लिहाजा फिर नबी अलैहिस्सलाम को मानना और इस किताब को मानना तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों है? यही वजह है कि कुरान बार बार कहता है कि ईमान लेकर आओ, क्योंकि इसके ऊपर ईमान लाना दरअसल में तुम्हारा अपनी ही किताब के ऊपर ईमान लाना है, और नबी अलैहिस्सलाम को मानना गोया कि तुम्हारा अपने ही नबी को मानना है। इसलिए ये आयत मुबारका हमें कुरान पाक में बहुत मरतबा जो है वो रिपीट होती हुई नज़र आती है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तकुनु अव्वला काफिरिन बिही, और तुम पहले जो है वो काफिर यानी कि इनकार करने वाले मत बनो। तो मुफस्सिरीन हम ये फरमाते हैं कि अगर यहाँ पे ये कहा जाता ना कि बहुत सारे काफिरीन हैं, यानी कि बहुत सारे इनकार करने वाले हैं, उनमें से एक तुम भी जो है वो इनकार करने वाले मत बनो, ये नहीं कहा जा रहा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अव्वल काफिरिन बिही, कि सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ तुम तो इनकार करने वाले मत बनो। यानी कि तुम तो किताबों को जानते हो, तुम तो नबियों को जानते हो, तो तुम क्यों इनकार कर रहे हो? इसके बरक्स जो अहले मक्का है ना, उनके पास तो नबी आए कोई नहीं थे। दरमियान में बहुत सारी सदियाँ गुजरी हैं कि उनका नबी से और किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था, लिहाजा उनकी ज़िद और हठधर्मी तो समझ आती है। लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत नबी आते रहे हैं और किताबें भी आती रही हैं, सहीफ़े भी आते रहे हैं, तुम्हारा इतनी शिद्दत के साथ इनकार करना ये बड़ी अजब बात है। फिर अगले हिस्से में अल्लाह ताला फरमाते वला तश्तरू भी आयती समनन कलीला, और हमारी आयत को जो है वो थोड़ी कीमत में मत बेचो। इस तरह का लफ्ज़ जो आता है वो बेचने के लिए भी आता है और ख़रीदने के लिए भी आता है। और यहाँ पे जो है वो आयत के बेचने की बात की जा रही है, तो आयत को बेचा कैसे जा सकता है? तो इस ज़िम्मन में मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं इसका एक अंदाज़ तो ये हो सकता है कि जो कुछ किताब में लिखा हुआ हो वो सही अंदाज से लोगों तक ना पहुँचाया जाए, लोगों को खुश करने के लिए उसके किसी सख्त हुक्म को ना सुनाया जाए, या लोगों को खुश करने के लिए जो है उनकी मर्ज़ी की बात जो है वो उनके सामने पेश की जाए, और इसके एवज़ में सुनाने वाले की नीयत ये हो कि मुझे कोई से हदिया मिलेगा। अगर मैं इसको वो सब सुना दूँ जो कि किताब में लिखा हुआ है, जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ है, तो सामने वाले नाराज़ हो जाएंगे, वो उसको कबूल नहीं करेंगे, और फिर इससे हो सकता है किसी भी किस्म का नफ़ा या फ़ायदा जो वो सामने वाले से सोच रहा है वो उसको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक अंदाज़ है अल्लाह ताला की आयत को बेचने का। लिहाजा हम ये देखते हैं कि अंबिया जो होते थे वो बात करते थे जो कि पूरे माशरे के ख़िलाफ़ होती थी, कोई एक भी उसको मानने वाला नहीं होता था, और अंबिया ये बात बड़े अच्छी तरीके से जानते थे कि हम ये बात करेंगे तो हमारा पूरा माशरा जो है हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो हक बात करते थे और लोगों की मुखालफत को जो है वो बर्दाश्त करते थे। लिहाजा आज अगर इस किताब के इल्म को किसी भी अंदाज से अगर छुपाया जाएगा लोगों को खुश करने के लिए, और उनसे किसी किस्म के तोहफ़े हदिये लेने के लिए, या उनकी मर्ज़ी की बात उनको सुनाने के लिए, और उससे किसी भी किस्म का फ़ायदा हासिल करने के लिए, तो गोया कि ये अल्लाह ताला की आयत को बेचने के मुतरादिफ होगा। फिर इस आयत मुबारका के ज़िमन में एक जो बड़ा अहम मसला उठाया जाता है कि आया कि जो शख्स कुरान पाक किसी को पढ़ाता है या सिखाता है वो इसके एवज़ कोई हदिया जो है वो वसूल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसमें हमारे सामने दो राय आती हैं। एक जमात तो ये कहती है कि किसी भी किस्म का हदिया लेना जो है वो जायज़ नहीं है। दूसरी जमात ये कहती है कि इसके एवज़ जो है कुरान पाक को पढ़ाने के हदिया लेना जो है वो जायज़ है। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि जायज़ नहीं है, वो आयत मुबारका के इसी हिस्से को जो है वो दलील बनाकर पेश करते हैं कि जो कुरानी आयत के एवज़ किसी किस्म का हदिया कबूल करता है तो गोया कि वो आयत कुरानी को बेच रहा होता है। जबकि दूसरी जमात ये कहती है
کہ آپ علیہ السلام کے بعد جب مدینہ شریف سے چند لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے آئے تھے تو نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر طلع عنہ کو جو ہے اس بات کے اوپر متعین کیا تھا کہ آپ نے جا کے ان مدینے والوں کو جو ہے وہ علم سکھانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے ان صحابی کی ایک تنخواہ مقرر کی تھی، اور وہ اچھی خاصی تنخواہ تھی کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ ان کو دین کے بارے میں سکھانا ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اس کام کو اس انداز سے کرتے ہیں اور انہوں نے اس کو حرام نہیں سمجھا، تو پھر ہم کیسے اس کو حرام یا ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ جو شخص دین سیکھنے سکھانے والا ہوتا تھا تو اس کو باقی تمام معاملات سے آزاد کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ یکسو ہو کے یہ کام کر سکے۔ اگر دین سکھانے والا انسان جو ہے وہ اپنی روزی اور معاش اور خاندان میں اگر الجھ جائے گا تو پھر یہ کام ایسے طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا پہلے سے یہی ہوتا تھا کہ تو ان کے وظیفے مقرر کر دیے جاتے تھے بیت المال سے، اور ایون یہ کہ ہماری ہسٹری میں ایسا ہے کہ علماء کرام کے لیے باقاعدہ جو ہیں وہ جائیدادیں وقف ہوتی تھیں۔ حکومت جو ہوتی تھی پوری پوری مارکیٹیں جو ہیں، بازاروں کے ایک حصے جو ہے یا آمدنی کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ علماء کرام کے لیے مختص کر لیتا تھا کہ جس سے ان کا اور ان کی اولاد کا جو ہے وہ نظام چلتا رہے گا، اور ان لوگوں کا کام جو ہے وہ صرف جو ہے وہ دین اور علم اور مسائل کے اوپر تحقیق کرنا اور اسے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایون ہمارے ہندوستان میں جو جہانگیر بادشاہ تھا وہ علماء کرام کو جو ہے سب سے زیادہ خوبصورت علاقہ جو کہ صحت افزا بھی ہوتا تھا، پہاڑی مقام ہوتا تھا، موسم کے لحاظ سے بہت اچھا ہوتا تھا، وہاں پہ ان کو رہائش دیتا تھا اور ہر قسم کی ضروریات سے ان کو جو ہے بالکل بے پرواہ کر دیتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کا کام جو ہے وہ جس علم کے اوپر تحقیق کرنا ہے اور معاشرے کو ایک سوچ دینا ہے، وزڈم دینا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ صرف علم کے اوپر تحقیق کریں۔ تو گویا کہ علماء کرام کو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ فارغ کر کے محض علم کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیا جاتا تھا۔ لیکن پھر جو مسلمانوں کے اوپر زوال آتا گیا اور انگریزوں نے جو ہے وہ ہم پہ حکومت کرنا شروع کر دی، تو پھر یہ ساری سرپرستی جو علماء کرام کی ہوتی تھی یہ ختم ہوگی۔ ہندوستان کے بڑے بڑے نواب ہوتے تھے جو علماء کرام کو ایسے سپورٹ کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب یہ سارا نظام خراب ہوا تو ایک وقت ایسا آیا کہ علماء کرام نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہمارے پاس نہ اب زمینیں رہی ہیں، نہ جگہیں رہی ہیں، نہ ہمارے اوپر کوئی سرپرستی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور عوام الناس کے چندے سے جو ہے اس دین کی تحریک کو دوبارہ سے اٹھایا۔ ایون یہ وقت آ گیا تھا کہ وہ بچہ پڑھا کرتا تھا کسی درسگاہ کے اندر کہ محلے والا جب تک اس کے کھانے کی ذمہ داری نہیں لیتا تھا تو اس کو داخلہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو کھلا سکیں، لہٰذا اگر کوئی آپ کے کھانے کی ذمہ داری لے لے تو ہم آپ کو پڑھا لیں گے، لہٰذا پڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کو کھلانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ اور اگر کسی شاگرد کا کوئی بھی ایسے سرپرستی کرنے والا نہ ہوتا بستی میں کہ جو اس کو کھانا دے سکے تو وہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اور ہمیں اپنے اکابرین کے کتنے واقعات میں سنتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری کوئی کھانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ ہمیں صرف پڑھا لیں، لہٰذا ان لوگوں نے فاقے کر کر کے جو ہے یہ علم حاصل کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک باقاعدہ ایک الگ سے موضوع ہے، اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے کہ شروع سے ہمارا تعلیمی نظام کیسا تھا اور کون سرپرستی کرتا تھا، پھر اس کے بعد کیسے زوال آیا اور یہاں تک کہ آج یہ نوبت ہو گئی ہے کہ مدارس جو ہیں وہ لوگوں کی سپورٹ سے جو ہے وہ چلا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ اب علماء کرام نے فتوے دیے ہیں کہ ظاہر بات ہے علماء کرام کو اپنا نظام معاش جو ہے وہ چلانے کے لیے کوئی تدبیر چاہیے، تو اس کے لیے ان کے وظیفے جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں اور ان کے لیے جو ہے ہدیہ لینا جو ہے وہ جائز کہا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پہ آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ثمناً قلیل کہا گیا ہے، حالانکہ قیمت کے لیے عربی زبان میں بخس کا لفظ بھی آتا ہے کہ کسی چیز کی صحیح قیمت نہ لگانا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بخس قیمت جو ہے وہ لگائی گئی ہے، مگر یہاں پہ ثمناً قلیل کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اہم بات ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان اس علم کا آپ کو کوئی ہدیہ دینا چاہے تو اگر وہ ساری دنیا بھی آپ کو دے دے تو وہ اس علم کا ہدیہ نہیں بن سکتا، اس کی قیمت نہیں بن سکتا۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ میری آیات کی تم جو قیمت بھی لگاؤ گے وہ ثمناً قلیل ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی اس کے برابر کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جن لوگوں نے ناحق طریقے سے اس علم کو غلط انداز سے دے کے جو ہے جو بھی حاصل کیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تو وہ بہت معمولی اور بہت حقیر ہے۔ اور دوسرے انداز سے اگر دیکھا جائے کہ جو لوگ اس کا ہدیہ لیتے ہیں، جو فیسیں لی جاتی ہیں، وہ جو اس علم کے عوض میں دیتے ہیں، کیا وہ اس علم کا عوض بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے، اس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی ہے۔ صرف وہ جو وقت دیا جاتا ہے اور وہ اپنا زندگی کا جو حصہ اس کام کے لیے دیا جاتا ہے، ایکچولی یہ اس وقت کی قیمت ہوتی ہے، نہ کہ اس علم کی قیمت ہوتی ہے۔
پھر اس آیت مبارکہ کے آخر میں کہا گیا وہ ایایا فتقون، پس تم ہمارا ہی تقوی اختیار کرو، جبکہ پچھلی آیت مبارکہ میں وہ ایایا فرہبون کہا گیا تھا۔ ان دونوں کا جو تعلق مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے احسانات، ہماری نعمتوں کو یاد رکھنا ہے، ہمارے وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھنا ہے جو کہ رہبانیت کا تعلق ہو۔ اور رہبانیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہونا۔ جبکہ اس آیت مبارکہ میں ایک عملی کام کی طرف کہا جا رہا ہے کہ ہماری کتابوں کی تصدیق کرنی ہے اور اس کا انکار نہیں کرنا ہے، اس کے عوض میں کوئی قیمت نہیں لینا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک دوسری نوعیت کا جو ہے تعلق بیان کیا گیا ہے۔ جس انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا زیادہ رہبانیت کا تعلق ہوگا، خوف کا تعلق ہوگا، تو اس کے کاموں میں، اس کے اعمال میں اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ تقوی نظر آئے گا۔ لہٰذا ان دونوں کیفیات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف جتنا زیادہ ہوگا تو اس کے کاموں میں تقوی اتنا ہی زیادہ نظر آئے گا۔